نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک صاحب العلا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے راوی عبداللہ ابن عمرو، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ویسے بھی حدیث یاد رکھتے تھے اور حافظہ بڑا قوی تھا، لیکن لکھتے بھی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے کھینچ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیسے اٹھے گا؟ یہ طے ہے کہ علم اٹھے گا۔ فرمایا ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کو اس طرح سے اٹھائے گا کہ علماء اٹھا لیا جائے، علماء نہیں رہ جائے۔ یہاں تک کہ جب عالم کو اللہ باقی نہیں رکھے گا، عالم نہیں رہ جائے گا، عالم اٹھا لیا جائے گا۔ تو لوگ جاہل سرداروں کو اپنا پیشوا بنا لینا، اب عالم ہی نہیں کوئی تو کیا کرے، وہی جاہل سردار رہ گئے ہیں کچھ، انہیں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ تو ان جاہلوں سے وہ پوچھیں گے تو وہ جاہل فتویٰ دیں گے بغیر علم کے۔ یہ فتویٰ دینا بہت آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ یہ مفتی تقریباً اجتہاد کے درجے پر ہوتا ہے، اگرچہ وہ دعویٰ نہیں کرتا۔ اس کی نظر کتاب پر بھی ہے اور اس کی نگاہ اللہ کے ملکوں پر بھی ہے۔ وہ زمینی حقائق کو بھی دیکھ رہا ہے کہ زمین پر کیا ہے، اور کتاب کو بھی اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ اور جو بغیر سمجھے مجھے فتویٰ دے گا اور فتویٰ دینے پر زیادہ چری ہوگا تو شاید وہ آگ میں جانے کے لیے زیادہ بہتاب ہے۔ اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، جو بہت زیادہ فتویٰ دینے پر چری ہے وہ آگ میں جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بہتاب ہے، جلدی سے مجھے آگ میں جانا چاہیے۔ اتنا آسان نہیں ہے فتویٰ دینا۔ صحیح علم پیش کرنا کتاب و سنت سے، وہ جو بوڑھا مسئلہ اس کو جوان کر دیا جائے، وہ جو مردہ سنت ہے اسے زندہ کر دیا جائے، اتنا آسان نہیں ہے۔ فسئلوا، تو انہیں سے سوال کیا جائے گا جاہل سرداروں سے، فافتوا بغیر علم، تو فتویٰ دیں گے بغیر علم، فضلوا، تو راستہ بھٹک جائیں گے، وَأَضَلُّوا، اور دوسروں کو بھی راہ کر دیں گے، خود بھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، دوسروں کو بھی راستے سے ہٹا دیں گے۔ وہ خیشتن کو مستقرا رہبری کلت، کہ وہ خود ہی گمراہ کس کی رہنمائی کریں گے؟ جاہل کو خود ہی معلوم نہیں ہے کچھ، اور ظاہر کس کی رہنمائی کرے گا تو کیا حالت ہے۔ میں نے اپنے زمانے طالب علمی سے لے کر آج تک، یعنی اس پیرانہ سالی تک، اس بڑھاپے تک، جن علماء کی زیارت کی ہے وہ علم کے پہاڑ تھے، ان کی بات بات میں جو ہے علم پھوٹا پڑتا تھا، ایک سے ایک عالم تھے۔
حافظ ملت شیخ الحدیث سے اشرفیہ مبارک پور کے کیا کہنا ہی. جس وقت آپ ترجمہ کرنے بیٹھتے تھے قرآن کا تو کہیں سے کوئی اعتراض پڑتا ہی نہیں تھا اس ترجمے میں. بہت مشکل تھا کہ کوئی سوچنے کی یہ راستہ نکل رہا ہے اعتراض کا. اور انہی کے شاگرد تھے نائب شیخ الحدیث علامہ عبدالرؤف بلیاوی، جنہیں پورا ادارہ جو ہے جان اشرفیہ کہتا تھا، روح اشرفیہ کہتا تھا، آپ روح اشرفیہ، جسے حافظ ملت خود بھی فرماتے تھے کہ یہ میرا شاگرد ہے لیکن علم مجھ سے زیادہ ہے. یہ تو کرم ہے حضرت. لیکن ایسا میری نگاہ نے ایسا مدرس نہیں دیکھا. درسگاہ میں کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اگر میری درسگاہ میں کوئی گھاس کھودنے والا بھی آ جائے تو بیٹھ جائے، گھاس کھودنے والا طالب علم نہیں تو اس کو ملا حسن پڑھا دوں گا. اور مدرسین جو تھے مانے ہوئے اشرفیہ کے، اور وہ بہت اہل ادب تھے، اہل زبان بھی تھے، تو ان کو کہتے سنا ہے کہ اور مدرس جو ہے پڑھاتے ہیں حافظ جی پلاتے ہیں. آپ بچوں کو مطالعہ و تکرار دونوں سے بے نیاز کر دیا ہے. کیا کہنا سر. ان کے داماد تھے مولانا رحم اللہ، کیا کہنا، بہت بڑے عالم تھے. ان سے بھی مجھے 2-3 سال پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور میری تعلیم میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر بھی وہ افسوس کرتے تھے کہ آپ مجھے اس زمانے میں ملے ہیں کہ میں علیل رہتا ہوں. میری صحت کے زمانے میں ملے ہوتے تو بہت اچھا. مجھے کہتے تھے، میں نے کہا کہ حضرت بہت اچھا پڑھا رہے تھے، جو میرے نصیب میں تھا ملا ان سے. پھر مؤلف قانون شریعت مولانا شمس الدین صاحب، کیا کہنا، ان کی زیارت کی، انہوں نے امتحان بھی دیا. صرف 2 بچے تھے جنہیں انہوں نے 80 نمبر دیا تھا، نہیں تو کسی کو 1.5 نمبر، کسی کو 3 نمبر، کسی کو 3.5 نمبر، کسی کو 5 نمبر، کسی کو 7 نمبر، کسی کو 15 نمبر، 100 میں آئے. 2 بچے تھے، اس میں سے ایک میں تھا، مجھے 80 نمبر دیا تھا. اور ایک مولانا عبد الرحمان، بہت صحیح بیدار مغز تھے ابھی تو سنا بہت بڑے پیر ہو گئے، بہت صحیح تھے، بہت بیدار مغز تھے. ان کو دیا تھا 80. اور کہا جس کو میں نے 80 دیا اس کو اپنے آپ کو 120 سمجھے 100 میں. اچھی بات. تو بہت بڑے آدمی تھے، دبلے پتلے ایسے تھے کہ ہوا کے جھونکا ان کو اڑا دیا. کہنے لگے ایک دن مجھ سے کہ اس وقت جو علماء کتابیں لکھتے ہیں کوئی ایسا نہیں کہ جس میں میں نے حاشیہ نہ لگا دیا. ایک اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، کوئی نقطہ نہیں رکھ سکتا. بڑے مدعا تھے، ان کو دیکھا تھا. پھر یہاں آئے تو سید العلماء کو دیکھا، مجاہد ملت کو دیکھا. یہ سب ان کے پہاڑ تھے. کیا کہنا سر ان کے. اب کوئی نہیں جدھر دیکھتا ہوں آپ کو کچھ بڑی مایوسی ہوتی ہے. میرے جیسا گرا پڑا بھی اب تو نہیں ملتا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء کہاں ملیں گے، نہیں مل رہا. بس کھانے کمانے بات کو سیکھ لیا لوگوں نے. 2-4 سورہ یاد کر لی، مسلح پر آ گئے. جس کو بیچارہ اقبال کہتا تھا، کیا بتا سکتے ہیں بیچارے 2 رکعت کے امام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں بیچارے 2 رکعت کے امام. کوئی 2 رکعت والی امام ہے اور آدمی سمجھتا سب برابر. اب کوئی نظر نہیں آتا جلدی سے. علم اٹھتا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں علم برابر اٹھ رہا ہے. لیکن ابھی بھی خال خال کچھ علماء ضرور ہیں اور رہیں گے. بہت دور دور کہیں ان کو پائیں گے، آپ رہیں گے ایسے. تو ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. اب میں اپنے طور پر جب دیکھتا ہوں تو کچھ لوگوں کو کتاب کا تو علم ہے، حواشی پہ بھی ان کی نظر ہے اچھی، اور ان کے اندر اللہ نے گویائی بھی رکھی ہے، ان میں متانت و سنجیدگی بھی ہے. سب کچھ زمین کا کچھ علم نہیں جانتے. جب ان کے زمینی علم کو دیکھتے تو دیکھتے صفر ہے، کچھ نہیں معلوم کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لو محفوظ کی خبر ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، افسوس. تو اس حدیث میں ہے کہ علم اٹھ جانے سے پہلے علم حاصل کر لو، علماء سے علم حاصل کرو. جب سوال کرنا ہے تو ہمیشہ علماء سے جا کے کرو، اپنے جیسے سے نہیں، علماء سے جا کے پوچھو. اس لیے کہ جاہل کا کام نہیں ہے کہ وہ راستہ بتائے، علماء بتائے. اور اس امت کے علماء وہی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں کہ اگر نبوت ہوتی تو نبی آگے کرتے، اگر نبوت ختم ہو گئی حضور پر تو علماء ہی کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو بہترین علماء ملے تمہیں، ان کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، خلوص اور نیتی بھی ہو، خلوص اور للہیت بھی ہو. فلوس کے پیچھے نہ ہو، اسے گروہ بنانے میں اور بھیڑ جمع کرنے میں نہ لگے ہو، دکانداری میں نہ لگے ہو، علم پھیلانے میں لگے. ان کے پیچھے ضرور آپ لوگ، ان سے سیکھو. مولا علی تو اپنے زمانے میں فرماتے تھے
کہ مجھ سے آؤ علم سیکھو، خذونی مجھ سے سیکھو، سلونی قبل ان تفقدونی مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم سے چھپ جاؤں. دیکھا امام اعظم اپنے دور میں کہتے تھے کہ آؤ علم سیکھ لو، قبل اس کہ تم پھر ڈھونڈے جاؤ کہ کس سے سیکھے. علم سیکھو، یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے، یہ لوٹ جائے گا اور پھر اس وقت بڑی مشکل پیش آئے. کبھی کبھی تو بعض اشعار امام اعظم پڑھتے تھے اور پھر خوب روتے تھے. بعض اشعار پڑھتے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ زمانہ جو ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے خالی ہو رہا ہے، اور پہلے سے خالی ہو رہا ہے. اب لوگوں نے پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ پہ مجھے لا کے بٹھا دیا. امام اعظم کہہ رہی ہے کہ ان کی ذرا عاجزی تو دیکھیے، جن کے علم کا کوئی جواب ہی نہیں. اور فقہ میں جتنے لوگ ہیں تقریباً سب نے ان سے اقتباس کیا، کوئی بچا نہیں ہے. یہ چاروں مذاہب جو ہیں تقریباً سب نے امام اعظم سے فیض اٹھایا. وہ کہہ رہے ہیں زمانہ اچھے لوگوں سے خالی ہو رہا ہے. اب لوگوں نے اچھے لوگوں کی جگہ پہ ہم کو لے جا کے بٹھا دیا. حالانکہ میں اس لائق نہیں، پھر کون لائق ہوگا؟ دیکھ رہا ہوں جو لائق ہے وہ کہتا ہے میں اس لائق نہیں ہوں، اور جو نالائق ہے وہ دن رات اپنی لائقی ہی بیان کرتا ہے اور کسی کو سنتا ہی نہیں. یہ نالائقی کے لیے بس ہے. شعر سنا دوں آپ کو تو کیا عربی میں شعر ہے، کہتے خلط الدیار فصدت غیر مصودی. اچھے لوگوں سے زمانہ کر، اچھے علماء سب سے اچھے ہیں اور ان کے برابر کرنا. کوئی سرمایہ دار، کوئی شاہ، کوئی شہنشاہ علماء سے بڑا نہیں ہے. خلط الدیار فصدت غیر مصودی. اچھے لوگوں سے زمانہ خالی ہو گیا تو میں بیٹھ گیا جا کر کے اچھے لوگوں کی جگہ پر. حالانکہ اچھے لوگوں کی کوئی بات میرے اندر آئی نہیں، غیر مصودی. حالانکہ میں سرداری کے لائق نہیں تھا، لوگوں نے سردار بنا دیا مجھے. میں سرداری کے لائق نہیں، ہمیشہ لائق کی یہی ہوئی. میں اس لائق نہیں تھا، لوگوں نے بنا دیا. لوگوں نے آگے والے شعر میں تو اور کمانے کر دیا ہے. آگے والے شعر میں کہتے ہیں وہ من الشقائے، وہ پوری بدبختی تو یہ ہے، شقا بدبختی پر پوری بدبختی تو یہ ہے کہ آج میں تنہا سردار شمار گیا. میں تنہا، ان کے زمانے میں کوئی ان کی جیسا تھا ہی نہیں، تم کو تنہا سردار ہوں گے. تو ہم نے ان بڑوں میں اتنی عاجزی دیکھی ہے کیا بتاؤں، اور یہی ان کی بڑائی کے لیے کافی ہے. جو جتنا بڑا ہے میں نے اس کو اتنا چھوٹا بنتے دیکھا ہے کہ وہ خود چھوٹا بنتا ہے، وہ لوگ بڑا اس کو کہتے ہیں. اور جتنے برے میں نے دیکھا وہ اپنے منہ میاں مٹھو ہیں، بہت بڑے ہیں صاحب، اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں. وہ بولتے تو لگتا ہے آندھی اور طوفان آ رہا ہے. بڑا آدمی کبھی نہیں، وہ بڑا بھرا برتن ہوتا ہے. بڑا آدمی ایک بھرا برتن ہے، بولتا ہی نہیں کچھ. بڑا برتن کہیں آواز دیتا ہے، تھالی بجے گی نہیں اور تالی بجے گی. بڑا برتن نہیں. جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے، جو برتن خالی ہے وہ آواز دیتا ہے. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو چاہ دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے. اللہ جسے اونچا رتبہ دیتا ہے وہ بہت عاجز بنتا ہے، بہت جھکاؤ لیتا ہے. پھل والی ڈال ہمیشہ جھکی رہتی ہے اور جس میں پھل نہیں ہوتا اٹھی رہتی ہے، تو وہ عاجز بہت بنتا ہے. اور جو خالی دماغ ہے، جن کے دماغ میں کچھ نہیں ہے، تو خالی برتن ہے، آواز نکالتے ہیں. وہ خالی تھالی ہے اور تالی ہے، بس خود بھی تالی اور تالی بجاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تالی اور تالی بجانے کا مشورہ دیتے ہیں. تالی بجاؤ، تالی بجاؤ. تو آج کے درس میں، آج کی حدیث پاک میں جو چیز سامنے آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے، علم حاصل کر لو جہاں سے بھی ملتا، جہاں ملے علم دیکھو جہاں ملتا ہے. ورنہ تو علم اٹھے گا یار، قیامت میں علم اٹھ جائے گا. علم امان ہے، علم کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہو سکتا.
علم رہبر ہے، علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم چراغ ہے، علم چمکتا ہوا آفتاب ہے. یہ تو دنیا کا علم ہے جس نے ہلچل مچا دی ہے. اور لوگ کہتے ہیں علمی انفجار کا دور ہے. یہ دنیا کا علم دین کیسا رہا ہو؟ علم سیکھو. اسی لیے پہلے شاہوں کو دیکھا گیا تھا کہ وہ دن کو حکومت کرتے تھے، رات کو جا کر کے علم سیکھتے. شاہوں کو دیکھا گیا. اب کسی لائق نہیں ہے، چند ٹکے آ گئے ان کے پاس، پاگل ہو گئے. وہ سمجھتے کہ اب ہماری جیسا کون ہے. تو الحمدللہ ابھی ہے علماء، میں دیکھتا ہوں ابھی بہت سے لوگ ہیں جو صحیح علم نشر کر رہے ہیں، بکھیر بھی رہے ہیں، الفاظ کم استعمال کرتے ہیں، علم زیادہ آتا ہے. علم ضرور حاصل کرو. کیا کہنا صاحب علم کا. سچ پوچھو تو حضور علم سکھانے ہی آئے. سچ پوچھو تو آپ جیسا کوئی عالم آیا نہیں. وہ اس تو مولمہ فرماتے تھے، میں مولم ہوں کیا سکھانے والا ہوں. اسی لیے جس نے حضور سے سیکھ لیا، علم براہ راست مشکات نبوت سے حاصل کر لیا، اب زمانہ کچھ بھی پڑھا لکھا دے ان کی دھول کو بھی نہیں پہنچے گا. کیا پڑھایا تھا حضور؟ اچھا یہاں یہ آیا کہ اللہ علم اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ کوئی عالم اس کے سینے سے ایسے علم کھینچ لے گا. ایسے نہیں کھینچا جائے گا، علماء اٹھا لیا جائیں گے. کچھ لوگ سوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی آیا ہمارے منہ میں علم ڈھیل کے چلا جائے. یہ بھی نہیں ہوگا. جیسے علم اس طرح سے سینے سے نہیں نکالا جائے گا، اسی طرح سے آپ کے منہ میں اسے ڈھیلا نہیں جائے گا. آپ کو پڑھنا پڑے گا. اوروں کو تو جانے دیجیے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بھی علم پڑھا جا کے مدرسے میں. درست العلم حتی صرت کتبہ. میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کتب ہو گیا. وہ پڑھتے پڑھتے کتب ہو گئے. پڑھا انہوں نے، سیکھا. جب گیلان میں جگہ نہ رہی تب آپ بڑے بغداد کی طرف لوگ. درست العلم، علم سیکھا میں نے. تو سب کو سیکھنے کی ضرورت پڑے. صدیق اکبر نے سیکھا. جانتے صدیق اکبر آگے کیوں بڑھ گئے؟ ایک تو ان کا عشق رسول نہ پوچھو کہ کیسا تھا صدیق اکبر کا. دوسری وجہ جو ہے، حضور سے کہہ دیا تو حضور یہ مال میرا نہیں، آپ جہاں جی چاہے اٹھا کے دے دیں. حضور ان کے مال میں ایسے ہی تصرف کرتے تھے جیسے کوئی اپنے میں جہاں جی چاہے دے دیں. کچھ لوگ اپنی جان کا مالک تو بنا دیتے، مال کا نہیں بناتے. یہ جان چاہیے تو حاضر ہے، مال کا مال تو سمجھ نا. لیکن یہ جان مال سب کچھ لے کے حاضر تھے، جان بھی اور مال بھی. بلکہ کہتے تھے حال انا وہ مالی الا لک یا رسول. میں کیا ہوں، میرا مال سب حضور کا. صرف کہنے کے لیے نہیں. یہاں کہتے ہیں کہ سب آپ ہی کا، لیکن چھوڑا نہیں اس کو. ڈونٹ ٹچ. اب یہاں سے پوچھے مال کے سکتے آپ ہی کا، اب اللہ چابی لا دے تو نہیں چابی میری بات رہنے. کہنے کے لیے تو بہت ملیں گے بابا. اسی لیے ایک بات بتا دوں، سرکار کی حدیث اسی کو ختم کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ کچھ خدمت کا کام کیا حضور کے ساتھ، اور صحابہ سب لگے تھے، تقریباً ہم نے سب کا بدلہ چکا دیا. سب کا بدلہ چکا. نگاہ میں رکھتے تو بدلہ چکاتے ہی تھے، سوائے ابو بکر تھے. اللہ چکائے گا. دیکھا آپ جی صاحب، وہ اللہ بدلہ چکائے گا. یہ ہے خدمت، سوائے ابو بکر. اور ابو بکر بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو چاہیے یہ کہ پھر سے وہ اپنے حال و حال کا جائزہ لیں اچھی طرح سے. ہاں وہ ایک شعر جو سنانا چاہتا تھا، رہ گیا تھا. امام اعظم کا آخری شعر نہیں سنا، آخری میں رک گیا شکا کہہ کر کے نا، تو وہ بھی سن لیجیے. نہیں تو کہیں گے کہ آپ نے تو شکا کہہ کے چھوڑ دیا، ترجمہ سے سنا دیا، تو وہ بھی سن لیجیے. خلط الدیار فسدت غیرہ مصبدی ومن الشقاء تفردی بسوددی. کا زمانہ اچھوں سے خالی ہوا، ہوتا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے آپ دیکھیں خالی ہوتا رہا. پہلے جتنی اچھی شکلیں میں دیکھتا تھا، ایک بھی نہیں دکھائی دے رہی، ایک بھی کسی معنی کر کے نہیں دکھائی، نہ علم میں اور نہ ظاہری حال میں نہیں دکھائی دے. تو کہتے ہیں زمانہ اچھوں سے خالی ہو گیا اور مجھے لے جا کے لوگوں نے اچھوں کی جگہ پہ بٹھا دیا. ومن الشقاء، اور پوری بدبختی تو یہاں ختم ہو گئی کہ تفردی بسوددی، کہ آج میں تنہا سردار ہوں. تفرد کہتے تنہا سردار ہوں، کہ آج میں تنہا سر تھے وہ، کہ آج اسی کی وجہ سے پورے کوفہ میں، بلکہ یوں کہیے کہ پوری دنیا میں وہی امام اعظم. یہ بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، یہ سب کا بات نہیں. امام اعظم کے شاگرد بننے والے تو بہت ملیں گے، کسی نے خواب میں پڑھا، کسی نے بیداری میں پڑھا ہے، بنے ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے.
اللہ پاک سب کو اچھے علم سے نوازے، علم صحیح عطا کرے، لوگوں کے عمل کو اللہ صحت دے، ان کی فکر کو صحت دے، اور ان کے کاروبار کو صحت بخش بنائے اور شفا بخش بنائے اور راحت بخش بنائے، اللہ حرام سے بچائے، اللہ حلال روزی وافر مقدار میں سب کو عطا کرے، بعض پڑوس کے اور ملک کے سب لوگ خیر و عافیت سے رہیں، ساری جہاں میں امن و امان حاصل ہو، سلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔